گرامی قدر، تاریخ اسلام میں جس طرح سیدنا حسین ابن علی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایک بے مثال اور ناقابل فراموش داستان ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں داماد رسول، وفا و حیا کے بادشاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایک نادر اور مظلومانہ، نہایت ہی سادہ شہادت ہے کہ جس نے تاریخ اسلام کو مہکا رکھا ہے۔ گرامی قدر، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک خاص رنگ لیے ہوئے، اس کے اندر ایک خاص شہادت کی مہک ہے۔ آج کی مجلس میں، آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا نقشہ پیش کروں گا، جو آپ کی حیات طیبہ کے انوکھے اور مظلومانہ شہادت کے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ گرامی قدر، جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں اپنی چھاؤنی قائم کر لی اور ہر قیمت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی پر مظلومانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کا آغاز کر دیا۔ آپ پر خطبہ جمعہ میں حملہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باغی نے گستاخی کرتے ہوئے آپ کو ٹوک دیا اور بلند آواز سے کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح مسجد کے تمام کونوں سے بیک وقت آواز بلند ہوئی کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی شور اور ہنگامہ میں ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور عثمان غنی سے وہ عصا چھین لیتا ہے جو سرکار دو عالم کی مبارک یادگار تھی، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کیا تھا۔ یہ وہ یادگار تھی۔ ایک عصائے کلیم تھا، یہ عصائے حبیب تھا، اس کو اس بے دردی سے توڑا۔ یہ ایک قیامت خیز منظر تھا، اور جو مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھے، ان کے دلوں پر گویا یہ واقعہ بجلی بن کر ٹوٹا، کیونکہ یہ عصائے رسول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنگ باری شروع کر دی گئی، گویا کہ آغاز ہی سنگ باری سے ہوا۔ یہ ایسا حملہ تھا کہ جس کا آغاز ہی سنگ باری سے ہوا۔ پتھر برسانا شروع کر دیے باغیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ کہاں خطبہ دے رہے تھے؟ ممبر رسول پر۔ کہاں خطبہ دے رہے تھے؟ مسجد رسول میں۔ کہاں خطبہ دے رہے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ اور ہاتھ میں جو عصا تھا وہ عصائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سامعین محترم، امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس دوران میں
نماز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر کھڑے ہو کر باغیوں سے خطاب کیا۔ کس سے خطاب کیا؟ باغیوں سے، جو حملہ آور تھے، ابن سبا کا ٹولہ تھا۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی پر یہ جو حملہ ہوا تھا، یہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے تھے، حملوں کا آغاز ہی یہاں سے ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے باہر سے آنے والوں، خدا سے ڈرو۔ خدا کی قسم اہل مدینہ اصحاب رسول جانتے ہیں کہ تم ملعون ہو، ملعون۔ بس تم اپنی خطا کو نیکی سے مٹاؤ، بندے کے پتر بن جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ، اللہ جل جلالہ برائیوں کو نیکیوں سے مٹا دیتے ہیں۔ پھر تمام باغی اہل مسجد پر، مسجد نبوی میں ٹوٹ پڑے، لوگوں پر سنگباری شروع کر دی، ہر طرف سے پتھر آنے لگے، یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر شدید پتھر برسائے گئے کہ آپ غش کھا کر منبر سے نیچے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ باغیوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر سب سے پہلے عصائے نبوی کو توڑا۔ اس عصا کو نبی نے ہاتھ لگائے تھے، اس عصا کو صدیق نے ہاتھ لگائے تھے، اس عصا کو فاروق نے ہاتھ لگائے تھے۔ اس مبارک عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے خالی ہو۔ اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت صدیقی سے ناواقف ہو۔ اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو رفعت فاروقی سے نابلد ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عصا چاہے کلیم کا ہو، عصا چاہے حبیب کا ہو، دونوں انوارات و برکات کے مرقع ہیں، حامل ہیں۔ توڑ پھوڑ سبائیوں کا کام ہے، توڑ پھوڑ سبائیوں کا پرانا مشغلہ ہے۔ آج بھی امن کو نقصان پہنچانے والے عناصر یا لڑائی کریں گے یا جھگڑا کریں گے یا توڑ پھوڑ کریں گے۔ گالی پہ، لڑائی پہ، جھگڑے پہ، توڑ پھوڑ پر وہی اترتے ہیں جو حق پر نہیں ہوتے۔ فرمایا مسجد نبوی کی توہین، مسجد نبوی وہ قابل احترام مقام ہے جہاں پر بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں۔ وہ مقام ہے کہ جہاں بلند آواز سے بھی بولنا جائز نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، بلند نہ کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام ادب ہے، مقام ادب۔ مگر باغیوں نے اس ضابطے کو بھی توڑ دیا۔ معلوم ہوا جس طرح عثمان کے باغی محبت و ادب رسول سے خالی ہیں، اسی طرح عثمان کی محبت اور ادب سے ان کے دل بھی خالی ہیں۔ باغیوں کو نہ عصائے نبوی کا احترام، باغیوں کو نہ مسجد نبوی کا احترام، باغیوں کو نہ داماد رسول کا احترام۔ سچ ہے کہ بے حیا باش و ہرچ خواہی کن، پنجابی میں کہتے ہیں لا لئی لوئی تے کی کرے سی کوئی۔ جب حیا ہی رخصت ہو جائے تو بقایا کچھ بھی نہیں رہتا۔
گرامی قدر سامعین، حضرت عثمان غنی کو غشی کے عالم میں قصر خلافت میں پہنچا دیا گیا، ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب ہوش میں آتے ہیں سبحان اللہ تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ مدینہ، اہل مدینہ کی آپ کو کس قدر فکر ہوئی، اپنی جان اپنے زخموں کی فکر نہیں، اپنی تکلیف کی فکر نہیں، فکر ہے تو اہل مدینہ کی، فکر ہے تو دیار رسول کے مکینوں کی۔ ابھی آپ قصر خلافت میں، ابھی آپ قصر خلافت میں زخمی حالت میں ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں باغیوں کی آواز بلند ہونے لگی کہ خبردار، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں جماعت نہیں کرا سکتے، نہ خود نماز پڑھنے آ سکتے ہیں۔ گویا اب مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ تو کیا بلکہ با جماعت نماز بھی عثمان نہیں پڑھ سکے گا۔ اس سے بڑھ کر گرامی قدر اور ظلم کیا ہوگا کہ جس مسجد کو ہزاروں درہم و دینار خرچ کر کے عثمان غنی نے خریدا تھا، جس کی توسیع تعمیر میں عثمان غنی کا پیسہ لگا تھا، آج باغیوں نے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ آج اسی مسجد میں عثمان غنی پر پابندی لگ گئی کہ وہ نماز بھی آ کر نہیں پڑھا سکتے، نہ پڑھ سکتے۔ میں کہتا ہوں خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھایا کرتا تھا، خلیفۃ المسلمین ہی خطبہ جمعہ دیا کرتا تھا۔ اسلامی مملکت کا خطیب بھی خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا تھا، اسلامی مملکت کا امام بھی خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا تھا، اسلامی مملکت کا سربراہ بھی وہی ہوتا تھا جو کہ جناب خلافت کی کرسی پر فائز ہوتا تھا، جو فرائض امامت سے باخبر ہو اور فرائض عدالت سے بھی باخبر ہو، وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا تھا۔ لیکن آج تو گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی ہے۔ جتنا بڑا اسلامی تعلیمات سے کوئی بے خبر ہوگا اتنا ہی بڑا لیڈر ہوگا، اور جتنا بڑا اسلام سے دور ہوگا لوگ اتنا ہی اس کی پرستش کریں گے۔ جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اس کو ہم نے اپنا لیڈر بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم عرض کرتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سورج بھی طلوع ہوتا تھا، جو دن بھی آتا تھا، پہلے کی نسبت زیادہ سخت آتا تھا، تشدد بھی، مظالم بھی ان کا پیغام لاتا تھا۔ پہلے زخمی ہوئے، پھر خطبہ سے روک دیے گئے، پھر نماز با جماعت سے منع کر دیے گئے، حتیٰ کہ قصر خلافت میں قید کر دیے گئے، معصور کر دیے گئے، باغیوں نواب کو گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا۔ مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہمیں باغیوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے دی جائے کہ ہم ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا سکیں، توڑ سکیں، ان کو مدینہ سے نکال سکیں، یا آپ ہی یہاں سے چلے جائیں، ملک شام تشریف لے جائیں۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا نہ تو میں مدینہ طیبہ میں کسی کو خون ریزی کی اجازت دے سکتا ہوں، نہ ہی مدینہ طیبہ کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ وہ ایام محاصرہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفہ سوم ہیں، میں آپ کے سامنے 3 باتوں کو پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی، آپ باغیوں کا
کا مقصد جو ہے اس کو پورا نہ ہونے دیں، یا تو آپ نکل کر محاصرے والوں سے جنگ کر لیں۔ وہی جس طرح امام حسین کے سامنے میدان کربلا میں آپشن پیش کیے گئے تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے سامنے بھی آپشن پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا تو آپ باہر نکلیں، باغیوں سے جنگ کریں، فَإِنَّمَا كَعَدَدًا آپ کے ساتھ لوگ بھی ہیں، وَقُوَّةً اور قوت بھی ہے، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ آپ حق پر ہیں۔ وزیر اعظم تھے، آپ پریزیڈنٹ تھے، آپ خلیفہ تھے، 22 لاکھ سے لے کر 44 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکمران تھے، کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مدینہ میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات اصل یہی تھی۔ بلا شبہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ کے ساتھ قوت ہے، آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، یا جس دروازے پر محاصرین نہیں ہیں، جس دروازے پر محاصرین نہیں ہے، یہ حملہ آور نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے عقب کی طرف سے آپ کے لیے ایک دروازہ بنا دیا جائے گا، آپ ادھر سے نکل جائیں، مکہ چلے جائیں، یہ لوگ وہاں آپ کے قتل کو جائز نہیں سمجھیں گے۔ یا تو آپ باہر نکل کر جنگ کر لیں، یا آپ مکہ تشریف لے جائیں، گھر کے پچھلی طرف سے آپ کے لیے دروازہ بنا دیا جاتا ہے، وہاں سے آپ نکل جائیں، یا آپ شام تشریف لے جائیں، ملک شام، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ آپ کی پوری حمایت بھی کریں گے اور پوری حفاظت بھی کریں گے۔ اب حضرت عثمان غنی کا جواب سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تمام تجاویز کو سن کر ارشاد فرمایا، باہر نکل کر باغیوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و خون ریزی کا میں مرتکب نہیں ہونا چاہتا، میں حرم رسول کے احترام کو پامال نہیں کرنا چاہتا، میں مدینہ کے احترام کو پامال نہیں کرنا چاہتا، اور میں مکہ کے طرف نکل کر چلا جاؤں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک قریشی مکہ میں ظلم کرے گا، اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام جاؤں گا، کیونکہ فلن افارق دار ہجرتی ومجاورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے محبوب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ہجرت مدینہ طیبہ اور رسول خدا کا قرب اور آپ کی ہمسائیگی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا، مدینے کی سرزمین میرے دامن گیر ہے، میں حضور کی ہمسائیگی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ اور جوار رسول سے اس قدر شدید پیار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر امت میں خون ریزی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے۔ سچ مانو تو لیڈر ہی وہی ہے جو اپنے جناب لوگوں کو امن کا درس دے، لیڈر ہے ہی وہی جو اپنے لوگوں کی تربیت کرے، لیڈر ہے ہی وہی جو اپنے لوگوں کی بھلائی سوچے، لیڈر ہے ہی وہی جو
اپنے ملک کی بھلائی سوچے۔ لیڈر ہے ہی وہی جو اپنے افراد کی اسلامی تربیت کا ذمہ دار بن جائے۔ لیڈر ہے ہی وہی جو فلاح و بہبود کا سوچے، فلاح و بہبود کے کام کرے۔ لیڈر وہی ہے جو ملک کو بھی سنوار دے، عوام کو بھی سنوار دے۔ حقیقت میں لیڈر وہی ہے، اور جو اس کے برعکس چلے تو وہ لیڈر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کو پھر اپنی حکومت سے ہے، اس کو حکمرانی سے ہے، اس کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ گرامی قدر سامعین، مدینہ رحمتوں کا خزینہ، مدینہ برکتوں کا خزینہ، مدینہ نبوت کا دفینہ، مدینہ مایوسوں کے لیے رحمت اور سکینہ۔ اس سے حضرت عثمان غنی کی محبت اور عقیدت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی کی محبت اور عقیدت کا نگینہ مدینہ، مدینہ سے مومن کو محبت ہے اور دشمن رسالت کو کینہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کے شہر سے اس قدر والہانہ لگاؤ تھا، اس قدر والہانہ محبت تھی کہ ہر بات، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف سہنا گوارا ہے، حتیٰ کہ جان دینا بھی گوارا ہے، مگر محبوب مصطفیٰ، مگر اپنے محبوب سے دوری گوارا نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اپنے محبوب سے دوری گوارا نہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی نظر میں یہ ارشاد رسول ہے، من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ جو آدمی مدینہ میں دفن ہونے کی کوشش کرے، مدینہ میں وفات پا جائے، فرمایا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کے پیش نظر یہ باتیں تھیں، اس لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے کہ باغیوں کے ڈر سے مدینہ چھوڑ جائیں، اور ان سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ فوج آپ کی، سپاہ آپ کی، افراد آپ کے ساتھ، مین پاور آپ کے ہاتھ میں، حکومت آپ کے ہاتھ میں، پاور آپ کے ہاتھ میں، آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کہ مدینہ رسول میں اگر میں خون ریزی کروں گا تو پھر میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آدمی فرمایا کہ مدینے میں دفن ہو، مدینے میں وفات پائے، حضور کی شفاعت کا حقدار ہو جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مدینہ، عثمان غنی مدفون مدینہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفاعت رسول بھی مل گئی۔ اس لیے ہمیشہ عشق رسول سے سرشار مستانوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کی موت مدینہ میں آئے اور جنت البقیع ان کا قبرستان بن جائے۔ بڑے بڑے علماء کی خواہش رہی، اور علماء دیوبند کو تو خصوصی اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مدینے میں گئے، مدینے میں پڑھے، مدینے میں مرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت و سرور حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی محبت کے انداز میں اور محبت اور الفت میں اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے انداز میں یوں نغمہ سرا ہوئے کہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام بھی شمار۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے میں تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور مار۔ اللہ اکبر۔
سبحان اللہ العظیم۔ حضرت نانوتوی بھی حضرت عثمان غنی کی پیروی میں اس ادائے والہانہ کو اپنائے ہوئے تھے کہ میرا مدفن بھی کاش مدینہ بن جائے زہ نصیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، اب آگے چلیں، تھوڑا سا وقت بھی تھوڑا رہ گیا، یہ بیان انشاءاللہ جو رہ گیا آئندہ کمپلیٹ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بیان۔ گرامی قدر سامعین کرام، امام مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں کے مظالم دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ پہلے مسجد میں خطبہ دینے سے روک دیا، پھر بعد جماعت نماز سے روک دیا، جمعہ سے روک دیا، پھر آپ کو مکان میں آپ کے قصر میں بند کر دیا۔ اب پھر مدینے کی گلیوں میں آواز بلند ہونے لگی باغیوں کی، عثمان پر آج سے کھانا پینا بند۔ مدینے کی گلیوں میں اب اعلان ہو رہا ہے کہ عثمان غنی پر کھانا پینا بھی بند۔ خبردار کوئی آج کے بعد عثمان غنی کو روٹی کا ایک نوالا بھی نہ پہنچائے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس عثمان غنی کے خزانوں سے غریب اور نادار اور مسلمان فاقہ کش پلا کرتے تھے، جس عثمان غنی کے ہاتھوں اجڑے ہوئے گھر آباد ہوا کرتے تھے، جس عثمان کے ہاتھوں ہزاروں سہاگ مسرتوں سے مالا مال ہوا کرتے تھے، جس عثمان کے ہاتھوں علی کے گھر میں رونق آیا کرتی تھی، جس عثمان کے ہاتھوں سخاوت نے عزت حاصل کی تھی، آج وہی عثمان ہے کہ کھانے پینے سے محروم ہو گیا ہے۔ اسے کھانا کھلانے والے کو سزا دی جا رہی ہے اور اس کے کھانا پہنچانے والے کو سزا کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تلک الایام نداولها للناس، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اسی پر بس نہیں گرامی قدر میں آپ کو سناؤں، بلکہ باغیوں نے مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ خبردار آج کے بعد عثمان کے گھر پانی بھی نہیں لے کر جانا، پانی بھی بند۔ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا بھی بند، پانی بھی بند۔ امام ابن جریر اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ محاصرین پر عوام اور عثمان غنی کے درمیان ایک فاصلہ بن گیا۔ گویا یوں سمجھے کہ محاصرین عوام اور حضرت عثمان کے درمیان رکاوٹ بن گئے، حائل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ باغیوں نے، آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ باغیوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا، اگر آپ تھوڑا سا پانی لا سکتے ہو تو بھیج دو۔ گویا کہ حضرت علی کے پاس حضرت عثمان نے پیغام بھیجا، حضرت زبیر کے پاس پیغام بھیجا، حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا۔ یہ بڑے لوگ تھے کہ اگر آپ پانی پہنچا سکتے ہو تو پانی پہنچا دو، باغیوں نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو زندگی کی رمق باقی رہے، زندگی کے سانس ہے کچھ دن کام چل جائے۔ حضرت علی پانی لے کر گئے۔ گرامی قدر سامعین، علی المرتضیٰ نے جس وقت عثمان غنی کا یہ پیغام سنا تو فوراً مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی کے آستانہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ باغیوں نے جب حضرت علی کو پانی لے جاتے ہوئے دیکھا تو
وہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور نہایت دیدہ دلیری سے مشکیزے کو چھین کر گرا دیا اور حضرت علی کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت علی نے غصے کے عالم میں فرمایا اے باغیو، اے لوگو جو تم کر رہے ہو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا دستور نہیں، بلکہ یہ تو کافروں کا بھی طریقہ نہیں، یہ تو کافروں کا بھی دستور نہیں۔ تم آپ سے کھانے پینے کی چیزیں کیوں روک رہے ہو؟ کیونکہ کھانے پینے سے تو روم اور فارس کے کافر بھی نہیں روکا کرتے تھے، وہ بھی قیدیوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، پانی پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے، کس بنا پر تم عثمان غنی کا محاصرہ کیے ہوئے ہو اور کس بنا پر حضرت عثمان غنی کا قتل تم جائز سمجھتے ہو؟ لیکن آپ اس مقام پر رک کر ذرا سوچ لیں کہ علی المرتضیٰ اور عشرہ مبشرہ، علی المرتضیٰ اور خلفائے راشدین کا آپس کا تعلق کیسا تھا، علی المرتضیٰ اور ابو بکر کا تعلق کیسا تھا، علی المرتضیٰ اور عمر فاروق کا تعلق کیسا تھا، علی المرتضیٰ اور عثمان غنی کا تعلق کیسا تھا، علی المرتضیٰ اور 1,44,000 صحابہ کا تعلق کیسا تھا۔ میں بتاتا ہوں، پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، ادب کا تعلق تھا اور صحابی ہونے کا تعلق تھا کہ وہ اہل بیت ہیں حضرت علی، ان سے صحابہ محبت کرتے تھے کہ یہ حضور کے داماد بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے کہ یہ صحاب رسول بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے یہ داماد بھی ہیں۔ اور کہاں جاؤ گے، کہاں اس کہانی کو لے کر جاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، حضور کے سسر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے سسر کون ہیں؟ عمر فاروق ہیں، اور داماد، دوہرے داماد کون ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، ناطے بھی ہیں، محبت بھی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں سنا دی، جن کو میرے اور آپ کے نبی اپنی نبوت والی زبان سے جنت کی بشارت سنا دیں۔ مجھے بتاؤ ان کے ایمان میں، ان کے ایقان میں، ان کے یقین میں، ان کی برہان میں، ان کے اسلام میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جو شک کرے گا اس کے اندر شک ہے، اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے نظریے میں شک ہے، اس کے عقیدے میں شک ہے، اس کے علم میں شک ہے۔ ان ہستیوں کے ایمان پر ہمیں جرا نہیں کرنی، بلکہ ان کے ایمان کو اپنے ایقان کا حصہ بنانا ہے۔ ان پر جنا نہیں کرنی بلکہ ان کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء فرما گئے اصحابی کا رسول اصحابی کا نجوم اصحابی کا نجوم فابی مقتدیتم اہتدیتم۔ او لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گئے۔ ہدایت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کے اصحاب سے جو کہ ستاروں کی مانند ہے ان کی پیروی کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ صرف رسول پاک نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ پاک نے بھی فرمایا آمنو بمثلی ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ایمان اس طرح لاؤ، اللہ نے فرمایا جس طرح ہمارے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ نے یہ بات کہی تھی یہودیوں سے، منافقوں سے، کافروں سے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کا معیار یہ ہوگا
ہوگا کہ ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ، تمہارے ایمان کا معیار یہ ہوگا کہ عمر کی طرح ایمان لاؤ، تمہارے ایمان کا معیار یہ ہوگا کہ عثمان کی طرح ایمان لاؤ، تمہارے ایمان کا معیار یہ ہوگا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف ایمان لاؤ۔ اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کے معیار پر کسوٹی پر پورا اترے گا تو میری بارگاہ میں اللہ فرماتے ہیں قبول ہوگا، ایکسپٹ کر لیا جائے گا، ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب سمجھ آ گئی؟ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ بناؤ۔ اگر عقیدہ نہیں بنے گا بات نہیں بنے گی۔ اب آخری بات سن لو پھر اس پر بیان بند کریں۔ معزز سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن پانی بند رہا۔ ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حسین بھی ایمان کا حصہ، حسن بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ بھی ایمان کا حصہ۔ ان پر 3 دن میدان کربلا میں پانی بند رہا۔ مجھے اس پر جرا نہیں کرنی کیونکہ وہ بھی ہمارا ایمان، یہ بھی ہمارا ایمان۔ لیکن ادھر دیکھو نا ذرا کہ یہ عثمان کون عثمان ہے جس پر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، گرامی قدر 40 دن پانی بند رہا، پورا چلہ ہو گیا، پورا چلہ۔ 30 دن نہیں، 40 دن پانی بند رہا۔ جب آپ سے پوچھا گیا عثمان ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ جب آپ پر پانی بند تھا پانی کی 1 بوند بھی نہیں آ رہی تھی، جب حضرت علی کو باغیوں نے پانی نہیں پہنچانے دیا، مشکیزہ چھین لیا، چھین کر پھاڑ دیا، پانی کو گرا دیا، تو آپ نے 40 دن پیاسا رہ کر گزارا کس طرح کیا، زندگی کس طرح چلی، آپ نے سروائیو کس طرح کیا؟ عثمان غنی نے بڑا پیارا جواب دیا جو ہمارے ایمان کا ایمان کا حصہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ 40 دن پانی بند رہا، جب پیاس حد سے بڑھ جاتی تھی میں تلاوت شروع کر دیتا تھا، جب میری بے چینی حد سے بڑھ جاتی تھی میں تلاوت شروع کر دیتا تھا، جب بے قراری حد سے بڑھ جاتی تھی میں تلاوت شروع کر دیتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا، میری پیاس بجھتی جاتی تھی۔ خطیبو، مقررو، وائزو، ذاکرو، مدبرو، اخبار نویسو، چینلوں والو، جس حسین پر پانی 3 دن بند رہا آپ نے ان کے لیے سب کچھ وقف کر دیا، ہونا بھی چاہیے تھا، وہ نواسہ رسول تھے، ان کا حق ہے کہ ان پر ٹی وی بھی بولے، ریڈیو بھی بولے، اخبار بھی بولے، مگر عثمان غنی کا کیا قصور؟ عثمان غنی بھی تو داماد رسول ہے، عثمان غنی بھی تو ہمارے ایمان کا، ایمان کا، اسلام کا، یقین کا حصہ ہے۔ عثمان غنی کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اس پر خطیب بولے، اس پر وائز بولے، اس پر جو ہے ثنا خان بولے، اس پر حکمران بولے، اس پر مدبر بولے، اس پر مفکر بولے، اس پر چینل بولے، اس کے فضائل بھی تو بیان کرے نا۔ اس حسین کے بھی بیان کرو، حسن کے بھی بیان کرو، سارے اصحاب رسول کے فضائل بیان کرو، جس کا جو حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے، ان پر بات کرنا بھی تو ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں، ان کے ایمان پر، ایقان پر، شہادت پر، مظلومانہ شہادت کو بیان کریں، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ قرض ہے، اور ایسا قرض ہے کہ جو ادا نہیں ہوگا۔
ادا تبھی ہوگا کہ حضرت عثمان غنی اور دیگر اصحاب رسول کے فضائل بھی بیان کیے جائیں۔ ٹھیک ہے میری بات؟ اہل بیت کے بھی فضائل بیان کیے جائیں، اصحاب رسول مصطفیٰ کے بھی فضائل بیان کیے جائیں، کیونکہ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور ہم سنیوں کو تو ایمان ہی یہی ہے کہ ہم ایمان اور ایقان کی جس آنکھ سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں اسی آنکھ سے ابو بکر کو بھی دیکھتے ہیں، جس ایمان ایقان کی آنکھ سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں اسی ایمان کی آنکھ سے حضرت عمر کو بھی دیکھتے ہیں، اور جس ایمان کی آنکھ سے ہم عثمان غنی کو بھی دیکھتے ہیں اسی آنکھ سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں، اور جس طرح صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب کو ایمان اور ایقان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اسی طرح حضرت علی کو بھی دیکھتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا ایمان ہی یہی ہے، اور ہمارا ایمان مکمل اس پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے راہ کو عمل کی